شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تسکین ظفر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بوسنیا کے مسلمانوں کی نسل کشی کے 25 برس مکمل ہونے پر ایک پیغام میں خبردار کیا ہے کہ اس طرح کا قتل عام مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں آج بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کورونا وائرس سے صحت یاب افراد کی شرح میں اضافے کے ساتھ ملک میں اس وبا کی شدت میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ ملک کے ٹڈی دل سے متاثرہ 22 اضلاع میں ٹڈی دل کے خاتمے کی کارروائیاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں سرائبرینسکا جیسا قتل عام ہو سکتا ہے۔ انہوں نے آج سرائبرینسکا کے قتل عام کے 25 سال مکمل ہونے پر اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ 8 لاکھ بھارتی فوج نے 80 لاکھ کشمیریوں کو محصور کر رکھا ہے۔ انہوں نے دنیا پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لے اور ایسے اقدامات دوبارہ نہ ہونے دے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بوسنیا کے قتل عام سے سبق سیکھنا ہمارے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے بوسنیا کے عوام کو پاکستانی عوام کی جانب سے سلام پیش کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ادھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ دنیا پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں بوسنیا کے مسلمانوں کے قتل عام جیسی تاریخ نہ دہرائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ راماما سرائبرینسکا قتل عام کو 25 سال ہو گئے ہیں، جب بوسنیا کے 8,000 سے زائد مسلمانوں کو قتل اور 20,000 سے زائد لوگوں کی نسل کشی کی گئی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سرائبرینسکا کے قتل عام جیسا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع کپواڑہ میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ نوجوان کو ضلع کے علاقے ہندواڑہ میں ایک فوجی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ ادھر فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے کے اضلاع پلوامہ، راجوری اور کشتواڑ میں محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد میں سے 62% سے زائد افراد کی صحت یابی کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ ملک میں 2,46,315 مریضوں میں سے اب تک 1,53,134 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 65 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد اب 5,123 ہو گئی ہے، جبکہ 2,752 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ پنجاب میں 85,991، سندھ میں 1,02,368، خیبر پختونخوا میں 29,775، بلوچستان میں 11,128، اسلام آباد میں 13,927، گلگت بلتستان میں 1,630 اور آزاد کشمیر میں اس وائرس کے 1,532 مریض ہیں۔ اس دوران کورونا کے 23,569 ٹیسٹ کیے گئے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتیں 5,62,000 سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ اس وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,26,00,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے 1,36,000 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 32 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ برازیل میں اب تک 18 لاکھ سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور 70,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں اب تک کورونا وائرس سے متاثرہ تقریباً 73 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد صحت کے تحفظ اور روزگار جاری رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماہ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ 2,969 مریض آکسیجن پر اور 546 وینٹیلیٹر پر تھے۔ اسد عمر نے کہا کہ گزشتہ روز یہ تعداد کم ہو کر 28% رہ گئی اور اب 1,762 مریض آکسیجن پر اور 394 وینٹیلیٹر پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور قواعد و ضوابط پر عمل درآمد اور اس سے کہیں زیادہ عوام کا رویہ اس کامیابی کی وجہ ہے۔ ملک کے 22 متاثرہ اضلاع میں 26,14,000 ایکڑ سے زائد اراضی پر ٹڈی دل کے خاتمے کی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔
انسداد ٹڈی دل کے قومی مرکز کے مطابق اس کارروائی کے دوران فضائی اسپرے سمیت غیر روایتی طریقے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کا مقصد ٹڈی دل پر مؤثر انداز میں قابو پانا ہے۔ قومی مرکز نے کہا کہ قومی تحفظ خوراک کی وزارت، زراعت کے صوبائی محکمے اور پاک فوج کی مشترکہ ٹیمیں مختلف اضلاع میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے جامع جائزہ لے رہی ہیں اور اب تک 40,999 مربع کلومیٹر رقبے کا سروے کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست آپ ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر